السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال قصہ قرآن آپ سن رہے ہیں، یعنی قرآنی قصے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے اور نبیوں کی قوم کے لیے فرمایا ہے، وہ سب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔ آج 3 نبیوں کے قصے ہم آپ کو سنوائیں گے، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسیع علیہ السلام اور حضرت سموئیل علیہ السلام۔ یہ 3 نبی ہیں جن کے قصے آج ہم آپ کو سنوائیں گے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے، وہ ان تینوں ہی قصوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا ویلکم، بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ آج تینوں ہی نبیوں کے قصے سنائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ 3 نبیوں کے قصے رکھیں گے۔ قصہ قرآن کے تحت حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آئے گا، الیسع علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور شموئیل علیہ السلام جو شموئیل نبی ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ان میں سے 2 نبی تو ایسے ہیں جن کا مختصر تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں 2 جگہ، اور جو شموئیل نبی ہیں ان کا نام نہیں آیا ہے، لیکن ان کا ایک واقعہ ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے، اور جس کی صراحت تورات سے یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت شموئیل کا واقعہ ہے، وہ شموئیل نبی تھے جن کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ گزشتہ کل آپ نے یوشع بن نون کا ذکر سنا تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن ان کے واقعات، ایک واقعات قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے خضر کے ساتھ، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کرائی تھی اور ان کو بہت کچھ سکھایا تھا۔ اس وقت ان کے ساتھ جو ایک ان کے ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، 2 جگہ اس جگہ پہ آیا ہے، وہ حضرت یوشع ہیں جن کا ذکر وہاں پہ آیا ہے۔ اور وہ قصہ جو قصہ موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے وہ آپ نے کل سنا بہت تفصیل کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک وہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے وہاں داخل ہونے سے منع کیا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم کے 2 لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے ایک یوشع بن نون تھے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ تم اگر اس زمین میں جاؤ گے تو یہ جو سرزمین ہے اللہ تعالیٰ یہ تمہارے حوالے کرے گا اور تم اس میں کامیابی حاصل کرو گے، اور تم کو چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوئی، آپ جانتے ہیں 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے تھے۔ تو بعد میں جب حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہو گیا تھا، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، اور اللہ نے بھی ان کو اپنا نبی بنایا، اور انہی کی قیادت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ارض مقدس میں داخل ہوئی تھی اور وہ وہاں رہے تھے۔ ان کا واقعہ تفصیل سے، اور بعد میں ایک اور واقعہ جب اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور اس طرح داخل نہیں ہوئی شہر میں جس طرح اللہ نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا، وہ واقعہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، اس کا تعلق بھی یوشع بن نون سے تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 نبیوں کے جو قصے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے پہلے ہیں حضرت الیاس۔ الیاس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اور کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، اور جو تمہارا بہترین خالق ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ کو جو تمہارا بھی خداوند ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی خدا ہے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ الیاس کی قوم نے ان کو جھٹلایا، تو بے شک وہ گرفتار ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہرحال چھوڑنے والا نہیں ہے، نبیوں کا انکار معمولی بات نہیں ہوتی، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے،
اور ہم نے ان کے طریقے پر پچھلوں میں گروہ کو چھوڑا، الیاسیوں پر سلامتی ہو، ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں خوبکاروں کو، بے شک وہ ہمارے باایمان بندوں میں سے تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس کو جس قوم کی طرف بھیجا تھا اس کا ذکر فرمایا کہ وہ بال کی پرستش کرتی تھی، ایک بال نامی ایک بت تھا جس کی پرستش کرتی تھی، اور اسی کی مناسبت سے اس شہر کا نام بالبک تھا جو بہت مشہور شہر ہے اور جو شام کے علاقے میں ہے۔ حضرت الیاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے درمیان بھیجا تھا۔ یہ حضرت الیاس وہ ہیں کہ انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے، اور یہ الیاس علیہ السلام جو ہیں یہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ یہ جو ان کی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے تورات میں جو موجود ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیاس علیہ السلام نے بالبک کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم اپنے خالق اور مالک کی بندگی نہیں کرتے، تم اس کی پرستش نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے، اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اور وہی اس لائق ہے کہ وہ تمہاری امیدوں کو پوری کرے، تمہاری تمناؤں کو مکمل کرے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرے۔ تم جب بیمار ہوتے ہو تو تمہیں اس کے سامنے دعا کرنی چاہیے، اسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بلاؤں کو دور کرے، مصیبتوں کو تم سے رفع کرے، اور جو نیک اچھی چیزیں جن کی تم طلبگار ہو تم اگر اس سے مانگو گے تو وہ تم کو بہترین طریقے سے دے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ انعام میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ چند نبیوں کے تذکروں کے تحت ان کا تذکرہ آیا، اللہ نے فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب صالحین میں سے تھے، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک بنایا تھا۔ تو ہم جو تاریخ دیکھتے ہیں نبیوں کی، قرآن پاک نے جس کا ذکر کیا ہے، نبیوں کی ایک خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے لوگ ہوا کرتے تھے، انسانوں میں سے ایسی جماعت کے لوگ، ایسی صفت کے لوگ جو بہترین صفت والے ہوتے تھے اور جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا تھا، ہر برائی سے ان کو بچاتا تھا، اور ان کی ایسی تربیت فرماتا تھا کہ پھر وہ لوگوں کے درمیان جاتے تھے اور ان کو صحیح راستے کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ الیاس ہیں جن کا ذکر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں ان کا نہیں آیا ہے۔ ناظرین ہم آپ کو یہاں ایک بات بتاتے چلیں کہ بتانے کو بہت ساری باتیں ہیں اور لمبی بات بہت ساری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسا کہ ہمارا عنوان ہے قصہ قرآن، تو ہمارا جو پہلا مقصد ہے اور جو ہماری پہلی ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو قرآن کا قصہ سنائیں اور وہی باتیں آپ کو بتائیں جو قرآن نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان قصوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الیاس علیہ السلام کا قصہ آپ سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر کیا، ایک نہایت مختصر صرف نام آیا ہے، اور ایک جگہ وہ بات بتائی گئی ہے کہ الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بال کی پرستش کرنے والوں کے درمیان بالبک میں بھیجا تھا، اور وہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی تھی، لیکن سارے لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی قوم کو باقاعدہ عذاب نہیں آیا تھا، اس لیے عذاب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ عذاب کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ چند خاص واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ ان کی قوم کو عذاب دیا گیا، اور ہود علیہ السلام کی قوم کو ہم نے دیکھا، عاد کو، وہ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور پھر قوم سمود جس کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے تھے، انہوں نے جب ان کی بات نہیں مانی تو سمود کو سزا دی گئی۔ اسی طرح لوط کی قوم کو بھی سخت سزا ملی، اور مدین کی طرف بھیجے گئے تھے شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کو بھی سزا ملی۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جن میں بڑی سزائیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن عام حالت میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس نبی جائیں اور عذاب دے دیا جائے۔ تو الیاس علیہ السلام کی قوم کا بھی معاملہ یہی تھا کہ جب وہ بھیجے گئے بالبک کی طرف اور انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا لَمُحْضَرُونَ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، وہ بھاگ نہیں سکتے۔ جو خدا کے نافرمان ہیں، اگر خدا ان کو سزا نہیں دے رہا ہے، کسی وجہ سے اس نے ان کو چھوٹ دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ سزا سے بچ گئے۔
ہر حال میں جزا و سزا لازمی ہے، ہر قوم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ اپنا ذاتی معاملہ رکھے، انفرادی اس کا معاملہ ہو یا قومی اور اجتماعی معاملہ ہو، ہر لحاظ سے جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ سامنے ضرور آتا ہے، چاہے جلدی آ جائے یا دیر سے آئے۔ اسی طرح کوئی غلط اور برا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی لازمی ہوتی ہے، چاہے وہ فوری طور پر مل جائے یا بعد میں ملے۔ تو الیاس علیہ السلام کی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو سزا نہیں دی، بلکہ ان کی سزا مؤخر کر دی اور کہا کہ ہم ان کو ضرور گرفتار کریں گے اور ہم ان کا حساب کتاب کریں گے، ہم برے لوگوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ الیسا ہیں، حضرت الیسا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا بھی ذکر کیا ہے اور 2 جگہ پہ ان کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن دونوں جگہوں پہ بہت مختصر ذکر آیا ہے، صرف نام آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط یہ سب اللہ کے بہترین نبیوں میں سے تھے، اللہ کے بہترین بندوں میں سے تھے، انہوں نے اللہ کا کام بہترین طریقے سے انجام دیا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو ہم نے بڑی فضیلتوں سے نوازا تھا اور یہ بہت اعلیٰ مرتبے کے لوگ تھے۔ اسی طرح سورہ صاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ کہ اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ تو اتنا ہی ذکر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں یسع علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں جو کچھ ہمیں معلومات فراہم ہوئی ہے دیگر جگہوں سے وہ یہی ہے کہ اسرائیلی روایات کے مطابق وہ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور الیاس علیہ السلام کے ساتھ الیسا علیہ السلام رہتے تھے، ان کے رفیق کار تھے، ان کے نائب، ان کے جانشین تھے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، وہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی ہوئے، اور ان کا وہ مشن جو نامکمل تھا اسی مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ ذکر ہم کو ذوالکفل کا قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نبی ہیں جن کا ذکر ہم کریں گے اگلے حصے میں انشاءاللہ، جو شموئیل نبی ہیں اور جن کا بڑا اہم واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شموئیل علیہ السلام، یہ شموئیل نبی سے مشہور ہیں۔ ان کا نام قرآن پاک میں مذکور تو نہیں ہے، مگر ان کا ایک واقعہ ہے جو قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ دوسرے پارے کے اخیر میں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب کہ موسیٰ کے بعد انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے، ہمارا ایک رہنما بنا دیجئے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ تو اس نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے فرار اختیار کرو۔ وہ بولے کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے جب کہ ہم اپنے گھروں اور بچوں سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان کی ایک قلیل تعداد کے سوا سب نے منہ موڑ لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ واقعہ وہ ہے کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 40 سالوں کے بعد، جب جیسے کہ یوشع بن نون کے ذکر میں آپ نے سنا کہ انہوں نے کنعان اور فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو فتح کیا اور وہاں رہنے لگے، تو بعد میں پھر ایک ایسا دور آیا کہ جو دوسری اور آس پاس کی قومیں تھیں، عمالقہ تھیں، یہ سب جو ظالم طاقتیں تھیں، انہوں نے بڑے حملے کیے بنی اسرائیل کے اوپر اور ان کو بہت بری طرح سے روندا اور بہت پریشانیوں میں گھرے۔ اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ جالوت نامی ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم قسم کا انسان تھا اور بہت لمبا تڑنگا اور بہت دیو ہیکل شخصیت تھی اس کی۔ اس نے بنی اسرائیل کو ایک زوردار شکست دی اور ان کے پاس سے وہ ساری چیزیں اٹھا کر لے گئے وہ لوگ جو ان کے پاس امانت کے طور پر تھیں، اور خاص طور پر کچھ تبرکات تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس تھی، بنی اسرائیل کے پاس، جس میں کچھ سامان تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے، اور اسی طرح سے وہ تورات کے وہ جو صفحات تھے، وہ الواح، وہ سب رکھے تھے۔ وہ جو مبارک چیزیں اس کے اندر تبرکات رکھی ہوئی تھیں، وہ بکسہ بھی وہ اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ تو پھر یہ بہت پریشان ہوئے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے درمیان جو
ان کے اللہ کے ایک نبی تھے جن کا نام شموئیل ہے، تورات میں بہت تفصیل سے آیا ہے، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان سے کسی ایک کو بادشاہ بنا دیجئے، جب وہ بادشاہ ہو جائے گا تو ہم اس کی لیڈرشپ میں پھر اپنے دشمنوں سے لڑائی کریں گے، اور جو چیزیں ہم سے چھین لی گئی ہیں ہم ان چیزوں کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے تبرکات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر جو ہماری زمینیں ہم سے چھین لی گئی ہیں ہم ان زمینوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے آگے کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں سے ایک شخص کو جس کا نام طالوت ہے بادشاہ بنا دیا ہے، اب وہ تمہارا لیڈر ہے۔ قالو، وہ لوگ بولے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اب انہوں نے جھگڑا شروع کیا کہ اس کو طالوت کو آپ نے کیسے بادشاہ بنا دیا، طالوت تو اتنے زیادہ حقدار بھی نہیں ہیں، ان سے زیادہ تو حقدار ہم لوگ ہیں اپنی نسل کے اعتبار سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور طالوت غریب آدمی ہے، ان کے پاس زیادہ مال دولت بھی نہیں ہے، ایک غریب آدمی بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مقابلے میں چنا ہے، اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے اس کو بہت مضبوط بنایا ہے، اور وہی بادشاہت کے لائق ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی لیڈر بنا دیتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ کہ کچھ ایسے لوگ بھی بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں جن کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کسی بڑے عہدے تک پہنچیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عہدہ دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے، اور مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، اور شموئیل نبی نے ان کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ ہم دیکھ چکے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، اب یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس بات کی کیا نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو نبی بنایا ہے۔ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں معزز ناظرین کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت خاص عادت تھی کہ وہ آسانی سے کوئی بات سنتے نہیں تھے، اور آسانی سے کسی چیز کو مانتے نہیں تھے، وہ پھر سوال کرتے تھے، وہ پھر دلیل مانگتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ کے پاس سے تورات لے کر آئے تھے تو انہوں نے دلیل مانگی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے جب تک کہ ہم کو دلیل نہ دی جائے۔ پھر 70 لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور پھر ان لوگوں پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوا تھا، اور وہ لوگ پھر مر گئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے اللہ نے ان کو واپس دوبارہ زندہ کیا تھا۔ تو اسی طرح جب طالوت کے بارے میں شموئیل نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس بات کی نشانی کیا ہے کہ طالوت ہی کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ جو سکینہ تابوت ہے، وہ جو صندوق ہے جو جس کے اندر تمہارے لیے سکون کا سامان ہے، اطمینان کا سامان ہے، اور جو بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا جو ترکہ ہے اور بقیہ ہے، جو وراثت ہے جو اس کے اندر محفوظ ہے، وہ سارا واپس آئے گا، تحملہ الملائکہ، اور فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی ان کے سامنے رکھی، پھر جب یہ نشانی ان کو پہنچ گئی تب پھر ان لوگوں نے اس کو مان لیا، اور اس کے آگے کا بھی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا ہے، اور کہا فلما فصل طالوت بالجنود، کہ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو آزمایا، اور ان سے کہا دیکھو سامنے ایک نہر آنے والی ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نہر پر تمہاری آزمائش ہوگی، دیکھا یہ جائے گا کہ تم میں سے کون بات مانتا ہے اور کون بات نہیں مانتا۔ تو اس کی کیا نشانی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس نہر سے پانی نہیں پیے گا حالانکہ تم سب پیاسے ہو، اگر کسی کو پینا ہے تو صرف 2 گھونٹ پیے گا، ذرا سا 2-3 گھونٹ پی کے ہلکی سی پیاس بجھائے گا، سیر ہو کر کوئی نہیں پیے گا۔ جو بھی سیر ہو کر پانی پیے گا سمجھو وہ امتحان میں ناکام ہوا، اور وہ ہمارے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ نہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے اس واقعے میں کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس میں سے پانی پی لیا، تو وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے۔ دیکھیے یہ جو روزہ ہے ہم رکھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر
یہ امتحان ہے انسان کا، ایمان کا، کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتے. تو یہ جو روزہ ہے وہی لوگ پورا کرتے ہیں جن کے اندر ایمان ہے. ایمان کے بغیر ناممکن ہے. جس آدمی کو اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، جس کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو، جس کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو خدا کی انعام کا اندازہ نہ ہو، پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو یہ جو روزہ ہے، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ امتحان ہوتی ہیں. طالوت نے بھی امتحان لیا اپنے لشکر کا، تو بہت کم لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. تو جو لوگ بچ گئے تھے اور جو برے لوگ تھے انہوں نے پھر کہا کہ آج ہم لڑ نہیں سکتے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہ آج ہمارے پاس ان سے لڑنے کے لیے طاقت نہیں رہی ہے. تو لیکن جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کم ہوتے ہیں مگر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر وہ مقابلہ جیتتے ہیں. اس مقابلے کا آخری حصہ جو دکھایا ہے قرآن پاک میں شب النبی کے ذکر کے تحت وہ یہ ہے کہ پھر جب وہ لڑائی وہاں پر ہوتی ہے تو جو جالوت تھا اس کو جس نے مارا اس جنگ میں وہ حضرت داؤد تھے، داؤد علیہ السلام، جن کا قصہ انشاءاللہ ہم لوگ کل سنیں گے، جو ایک خاص صفت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی، رسالت بھی دی اور ان کو حکومت بھی دی، مملکت بھی دی. وہ بہت بڑے بادشاہ ہوئے. تو ان کی زندگی کا ابتدائی واقعہ، وہ چھوٹے تھے اس وقت، کم عمر تھے، لیکن اس مقابلے میں وہ شریک ہوئے تھے اور انہوں نے مارا. وقتل داؤد جالوتا، داؤد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ فرمایا. تو جب یہ بات پیش آئی تو وہ جنگ بھی جیتے، طالوت کی بادشاہت بھی آگے بڑھی اور حضرت داؤد بھی اسی کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آئے. ہم انشاءاللہ کل ان کے واقعے کے تحت دیکھیں گے کہ طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا بنی اسرائیل کا، اور ان کو نبی بھی بنایا اور ان کو بہت ساری ایسی صفتیں دیں جو صفت ان سے پہلے کسی کو نہیں دی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کہا. قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد صرف ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ ان کا قصہ ہم لوگ کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے.